ایک جگہ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبیوں کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ تو انسان جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی رویہ ہے، یہ کسی کو معافی نہیں دیتے، تو لوگ تو کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کوئی باز آتے ہیں، یہ تو ہر ایک پر بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، حضور کی عالی مرتبت بارگاہ تھی، تو ایک شخص نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرنی شروع کر دی، اور اس کی گفتگو درست نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے بہت بڑا حوصلہ دیا، آپ سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، سنتے رہے، برداشت کیا۔ رحمان کے بندے کی شان یہ ہے، سنتے رہے۔ لیکن جب اس نے زیادہ ہی باتیں کی تو ایک جملہ اپنے دفاع میں جناب صدیق اکبر نے کہا۔ محفل میں کچھ سناٹا سا تھا، جب حضرت صدیق اکبر نے بات کی تو وہ خاموش ہوا۔ حضور تشریف فرمائے، یہ ذرا غور فرمائیے گا، جب تک وہ بات کر رہا ہے حضور بیٹھے ہیں، جب جناب صدیق اکبر نے رد عمل دیا تو حضور اٹھے اور بڑی خاموشی سے اس بزم سے، اس محفل سے، اس جگہ سے حضور باہر نکل آئے۔ جناب صدیق اکبر دوڑے ہوئے پیچھے آئے اور بڑے درد کے ساتھ عرض کی، میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کرتا رہا، میں نے تو ایک بات کی۔ حضور آپ تشریف لے آئے، حضور کرم نوازی فرما دیں، رعایت کر دیں، بتا دیں کیا ہوا۔ تو یہ ذرا سننا یار، یہ اس کو بھی ذرا محسوس کرو اپنی زندگی میں، اس کو بھی لاؤ۔ ہم کوئی لوارث ہیں؟ ہم تو اللہ رسول والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب تک وہ تمہارے خلاف بات کر رہا تھا نا، اللہ نے تمہارے سرہانے، تمہاری پشت پر فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ آپ اس ابو بکر صدیق کی شان تو دیکھیے جن کے دفاع کے لیے رب فرشتوں کا نزول فرمائے۔ فرمایا فرشتہ کھڑا تھا جو تمہارا دفاع کر رہا تھا، اور جب وہ بات کرتا تھا فرشتہ کہتا تھا، نہیں ابو بکر ایسے نہیں ہے، نہیں ابو بکر ایسے نہیں ہے، صدیق ایسے نہیں ہے۔ فرمایا جب تم نے، اچھا حضور تو بڑا لطف لے رہے ہوں گے نا کہ میرے ابو بکر کے لیے اللہ نے بندوبست فرمایا، خوش ہو رہے ہوں گے اس فرشتے کی گفتگو پر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، ابو بکر جب تم نے خود جواب دیا، رد عمل دیا، اور جب تم نے خود اس کو ایک بات جواب میں کہی، تو فرمایا وہ فرشتہ اٹھ کر کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں۔ سنو نا، سمجھو نا میرے بھائی، حضرت صدیق اکبر کو گویا محبوب نے فرمایا مومن کے بارے میں، اور پھر ابو بکر صدیق جیسے مومن کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو جواب کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، الجھ نہ جایا کریں، تھوڑا رکے تو صحیح، تھوڑا برداشت تو کریں، تھوڑا اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ تو پیدا کریں، تھوڑا حوصلہ تو پیدا کریں، تھوڑی گنجائش تو پیدا کریں۔ ہم بڑی جلدی پریشان ہوتے ہیں، وہ فلاں نے بات کر دی، فلاں نے، وہ بھائی کر دی تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو گیا؟ فلاں صاحب تھے تو انہوں نے یوں کہہ دیا۔ رحمان کے بندے کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، حسن۔ وہ کیا کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں روزے میں کوئی بات کرے تو بس اسے اتنا کہہ دینا کہ میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت کسی خاص کیفیت میں۔ عزیز دوست، تھوڑا اپنی طبیعت میں وزاداری لائیں، قدم تھوڑے آہستہ سے اٹھایا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز گفتگو پتہ کس طرح کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔
اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی ہیں حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، اتنا حضور خوبصورتی سے کلام کرتے تھے کہ کوئی حضور کی باتوں کو گننا بھی چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ تھوڑا سا نا، میں نوجوان نسل میں دیکھتا ہوں جلدی بہت ہے، شارٹ کٹ کی تلاش ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، جلدی سے کہیں پہنچنا ہے۔ جو جلدی دوڑتے ہیں تھک جلدی جاتے ہیں، کچھ سفر ان کا رہ جاتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ چلیں پر ذرا تسلسل سے چلیں۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، اور دوسرا الجھنا ذرا کم کریں۔ احقاق حق کے لیے کسی بدعقیدہ سے بات کرنی ہوگی تو علماء کریں گے، مشائخ کریں گے، وہ ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے، لیکن اپنوں سے اور پھر اپنے ذاتی معاملات میں ہر ایک سے الجھ جانا، تو نے دیکھا کس طرح ہے، تو نے بات کس طرح کی، تو گاڑی کیسے کراس کر گیا، تو نے جناب فلاں جگہ پہ یہ کیسے سوچ لیا، اس سے نا انسان چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا، اگر کوئی کراس کر گیا ہے تو کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے میں نے پشت پناہی کرنی ہے، سارے بھی آگے گزر جائیں تو گزر جائیں، میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھوں گا، میں ان کو دوڑتے ہوئے دیکھوں گا۔ الجھاؤ نہیں زیادہ، پریشانی نہیں زیادہ، تھوڑا سا نا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اچھا کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اور پھر اس سے بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں بیوقوف ہے، اور پھر اس سے کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ وہ تو بیوقوف ہے تو آپ بحث کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے؟ بھئی ذرا آپ بھی تو بتائیے گا کہ آپ کہتے بھی جا رہے ہیں بیوقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں تو یہ بنتا تھا قالوا سلاما، بھئی تمہیں سلام ہے، جاہلوں سے بحث نہیں ہوا کرتی، ان کو تو سلام۔ وہ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، کسی بزرگ نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے، گھنٹوں بحث ہوتی رہی۔ بالآخر گھوڑے نے کہا چل تجھے بادشاہ کے پاس لے جائے، شیر کے پاس لے گئے، جنگل کا بادشاہ تھا، تو وہاں جا کر کے گھوڑے نے کہا بادشاہ سلامہ ذرا بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا؟ کہا نیلا۔ تو کہا میں بھی کہہ رہا ہوں نیلا ہے، لیکن یہ گدھا مانتا ہی نہیں، گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا گھوڑے کی بات بھی درست ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو گھوڑا کہنے لگا یہ عجیب انصاف ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ بات غلط اور درست ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تو جو پتہ ہی نہیں کہ یہ گدھا ہے۔ تو بعض لوگ بلا وجہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ، اور الجھتے پھرتے ہیں۔ میرے عزیز، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہلوں سے آپ مخاطب ہوں گے تو آپ سلام کر کے گزر جائیں گے، آپ وہاں الجھاؤ پیدا نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی میں یہ حسن لائیے، یہ خوبصورتی لائیے۔ سنیے نا میرے نبی کریم کا خوبصورت طریقہ کیا ہے، مدینے والے محبوب کا انداز زندگی کیا ہے۔ ہم یہ جان